ظاہر سی بات ہے کہ 22 اپریل کے بعد پورا سلسلہ رک گیا تھا. اب اس سے پہلے کہ باقی ملک بھر سے لوگ یہاں آنا شروع کریں، پہلے تو ہمیں خود آنا چاہیے. اس لیے کل پہلگام میں کیبنٹ کی میٹنگ، آج گلمرگ میں ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز اور سینئر ایچ او ڈیز کی میٹنگ. کوشش ہمارے طرف سے یہ کہ کم از کم ایک تو تھوڑی سی چہل پہل ہو، دوسرا تھوڑا سا جو ہے پبلسٹی کا سلسلہ بنے. اور اس کے بعد میں نے ایجوکیشن منسٹر صاحبہ سے کہا ہوا ہے کہ اسکولز، کالجز، ان کے طرف سے جو ایکسکرژنز اور پکنکس کا سلسلہ رہتا ہے وہ بھی شروع کریں، انہیں بھی گلمرگ، پہلگام وغیرہ ان ڈیسٹینیشنز میں لانا شروع کریں تاکہ تھوڑی سی جو ہے نارملسی کے طرف ہم چلنا شروع کریں. سینٹ ممبرز کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہے، ان سے کل آپ نے ملاقات کی، تو کس طرح کا امپیکٹ دکھ رہا ہے آپ کی، اس کا اثر آنے والے وقت میں دیکھنے کو ملے گا؟ امپیکٹ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن فی الحال تو میں شکر گزار ہوں کہ وہ آئے، وہ اپنی مرضی سے آئے. میں اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتا ہوں، ڈپارٹمنٹ اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے دعوت پہ آئے. الٹا انہوں نے وہاں سے ہمیں کانٹیکٹ کیا اور کہا ہم آنا چاہتے ہیں، اور میں ان کے یہاں آنے کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کا یہاں آنا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو. سر ابھی بھی کوئی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن آف ہے، بند ہے، کیا کھولنے کا ارادہ ہے؟ ان کو بالکل کھولنے کا ارادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ تو پورے ڈیسٹینیشن ہی بند ہیں. مثال کے طور پہ دودھ پتھری بند ہے، کچھ اور جگہیں بند ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ ڈیسٹینیشن ود ان ڈیسٹینیشن بند ہے. مثال کے طور پہ آپ گلمرگ آ سکتے ہو، لیکن گلمرگ کے آؤٹر سرکولر روڈ پہ نہیں جا سکتے ہو. آپ گلمرگ آ سکتے ہو، ٹنگمرگ آ سکتے ہو، لیکن ٹنگمرگ سے درنگ نہیں جا سکتے ہو. اسی طرح آپ پہلگام آ سکتے ہو، لیکن پہلگام کے پارکس وہ آپ کے لیے بند ہیں. بیتاب ویلی بند ہے. تو اب سیکیورٹی انتظامیہ کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ 22 تاریخ کے بعد اس طرح کے اقدامات جو ہیں یہ لینا ہماری مجبوری بنی تھی. لیکن اگر ہم واقعی ٹورزم کو جو ہے دوبارہ چالو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں آہستہ آہستہ اس لسٹ کو جو ہے ریویو کر کے اس کو چھوٹا کرنا پڑے گا. اب یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا. لیکن پہلے انسیڈنٹس اور اس انسیڈنٹ میں بہت بڑا فرق یہ تو ضرور دیکھنے کو ملا کہ پہلی مرتبہ کشمیر کے لوگوں نے باہر آ کے کسی حملے کی اس طرح نندا کی، اس کی مذمت کی، اور یہ بھی کسی کے کہنے پہ نہیں. حکومت یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ انہوں نے کیا. کوئی سیاسی لیڈر یا سماجی لیڈر یا مذہبی لیڈر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ ان کی بدولت. یہ لوگ خود بخود آئے، کٹھوا سے لے کے کپوارہ تک، چاہے وہ چناب ہو، چاہے پیر پنچال ہو، چاہے کشمیر وادی ہو، چاہے جموں ہو. ہمارے بڑے شہر، ہمارے چھوٹے شہر، گاؤں میں لوگ باہر آئے اور انہوں نے 22 اپریل کا جو حملہ رہا اس کی مذمت کی. تو پرانے حملوں میں اور اس حملے میں یہ بہت بڑا فرق دیکھنے کو ملا. No, it's not that. It's not that. The fact is that security and law and order is not the responsibility of the elected government. Whose responsibility is it? The Lieutenant Governor. Therefore, clearly, there are 3 sets of sort of power centers that need to coordinate to ensure that things go smoothly here. I can promote tourism. I can create the infrastructure for tourism. I can ensure that the tourists come and have a good visit. But the security of the tourists currently resides within the powers of the Lieutenant Governor. And that is the point I made, that the union government, the elected government, and the set of government that is represented by Raj Bhavan, we need to work together to ensure that what happened on the 22nd of April doesn't happen again. Well, you would only require a thaw if there was a freezing of relations. When have you ever heard me alleging a freezing?
I'm just stating that going ahead we need to work closely together. That's all. I'm not saying that in the past we haven't. I'm just saying that going ahead to come out of this crisis, perhaps we need to redouble our efforts. So has this incident kind of stalled the movement on statehood conversations? No, not at all. That you are having with Not at all. If you were to take out the speech, the formal speech that circulated in the Niti Aayog meeting, you will find a categorical mention for return of statehood in that which was given to the Honorable Prime Minister and all the members of the Governing Council of the Niti Aayog. So the conversation around statehood has not stalled. The only thing I was unwilling to do was to use the special session of the Assembly to talk about statehood. But that doesn't mean the conversation has stopped. The conversation is ongoing. Okay? Thank you very much. Chale.